آج قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس بار نہ صرف بجٹ پر پیپلز پارٹی سے بامعنی مشاورت کی گئی بلکہ ان کی تجاویز کو بجٹ میں شامل بھی کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو اپنی تقریر کے آغاز میں پاکستان کے موقف کو دہراتے ہوئے ایران پر امریکی حملے کی مذمت کی اور اسرائیلی لابی کو خوب لتاڑا۔ بلاول بھٹو نے سرنڈر مودی کو ایک بار پھر نیتن یاہو کی سستی کاپی قرار دیا اور ایوان کو بتایا کہ پاکستان بھارت سے ہر محاذ پر جیت چکا ہے، جنگی میدان سے لے کر سفارتی محاذ تک اور روایتی جنگ سے لے کر بیانیے کی جنگ تک پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا ہے۔ بلاول بھٹو پاکستانی سفارتی وفد کی دنیا بھر میں کامیابیوں اور بھارت کی ناکامیاں گنوا ہی رہے تھے کہ اچانک اپوزیشن بینچز سے تحریک انصاف نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ یہ بات بلاول بھٹو سمیت پورے ایوان کے لیے حیران کن تھی کہ اسرائیل اور بھارت کے خلاف بات کرنے پر پی ٹی آئی کی صفوں میں کھلبلی کیوں مچ گئی ہے۔ بلاول بھٹو نے تحریک انصاف کو یاد دلایا کہ 2019 میں جب بھارت نے کشمیر کو ہڑپ لیا تھا تو کیسے اس وقت کے وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی نے چپ سادھ لی تھی اور صرف ہفتہ وار نماز جمعہ کے بعد چند منٹوں کے لیے احتجاج پر اکتفا کیا تھا۔ بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی کو یاد دلایا کہ یہی وہ ایوان ہے جہاں بانی پی ٹی آئی پوچھتے پھرتے تھے کہ وہ کیا کریں، کیا بھارت کے خلاف وہ جنگ چھیڑ دیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 2019 کے برعکس اس بار وزیر اعظم نے کسی سے بھی کچھ نہیں پوچھا بلکہ وہ کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان نے بھارتی در اندازی کے پہلے ہی دن بھارت کے 6 جنگی جہاز گرا کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ ان سے کسی اچھے کی امید نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اگر کسی قومی معاملے پر بات کی جائے تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہمارے قیدی کو رہا کرو۔ بلاول بھٹو کی اس گفتگو پر بھارت اور پاکستان میں موجود بھارتی پراکسیز کا تڑپنا تو بنتا ہی تھا، کیونکہ ان کے سامنے وہ نوجوان مگر میچور سیاسی لیڈر بول رہا تھا جس کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ جب بات بھارت اور پاکستان کی آئے تو پھر سیاسی اختلافات اور اپنی پارٹی کو بھلا کر وہ موقف اختیار کیا جاتا ہے جو ملکی مفاد میں ہو۔ ملکی مفاد اور سیاسی ویژن اسی کو کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو آج ایوان میں اس وزیر اعظم کی تعریف کر رہے تھے جس کا تعلق ان کی جماعت سے بالکل نہیں ہے۔ تعریف وزیر اعظم پاکستان کی ہو رہی تھی۔ تحریک انصاف نے آج بھی ایوان میں وہی کیا جس کے لیے وہ مشہور ہیں۔ بلاول بھٹو کی تقریر کے دوران خلل ڈالا اور اجلاس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی۔ وزیر خزانہ بجٹ تقریر سمیٹتے آئے تو انہیں بھی بولنے نہیں دیا اور ایوان میں ہلڑ بازی کرتے رہے۔ تحریک انصاف بالکل ویسی ہی اپوزیشن کر رہی ہے جیسے وہ حکومت کیا کرتی تھی، مخالفین کو خاموش کرانا، بدماشی کرنا، باڈی شیمنگ کرنا اور فیک نیوز کا سہارا لے کر جھوٹے بیانیے بنانا، یہی تحریک انصاف کا طرز سیاست رہا ہے۔ ہاں، ایک اور کام بھی ہے جو تحریک انصاف کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے اور وہ ہے یو ٹرن لینا۔ جی ہاں، پی ٹی آئی نے پہلے اعلان کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بغیر وہ خیبر پختونخوا کا بجٹ پیش تک نہیں کریں گے۔ پھر اچانک بجٹ پیش کر دیا گیا اور کہا گیا کہ بھئی بجٹ پیش تو کر دیا ہے مگر منظور بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد ہی ہوگا۔ پھر کسی نے بتایا کہ بجٹ منظور کرنا تو آئینی فریضہ ہے، بجٹ منظور نہ ہوا تو حکومت بھی جا سکتی ہے۔ بہادر بس اتنے بہادر ہیں کہ بس اپنی حکومت کے خاتمے کے تصور سے ہی ڈر گئے اور اپنے لیڈر سے وفادار بس اتنے ہیں کہ ایک دھمکی پر ہی اپنے لیڈر سے مشاورت کی شرط جو ہے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دی اور اچھے بچوں کی طرح بجٹ منظور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے مگر سب سے پہلے ایک بریک۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت سیدھی بات زون کے اندر مجھے جوائن کیا ہوا ہے ویری آنریبل وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر شذرا منصب صاحبہ نے۔ بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب ہیں جی، رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ اینڈ پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی شفقت عباس صاحب، بہت بہت شکریہ شفقت صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ شو کا آغاز آج میں خلاف روایت پاکستان پیپلز پارٹی سے کروں گی، لیکن ایک چھوٹی سی مبارکباد میں شذرا آپ کو دے کے جاؤں گی۔ مبارک ہو، جس کا انتظار تھا وہ دن آ گیا۔ پچھلے کچھ عرصے میں نا مجھے لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے ویسے تو آپ کی اپوزیشن میں پی ٹی آئی ہے، لیکن ٹیلی ویژن شو میں ایٹ لیسٹ میری سیدھی بات میں اٹ واز آلویز ان دا ریسنٹ ٹائمز پیپلز پارٹی ورسز پی ایم ایل این،
لیکن بہت بہت مبارک ہو, آپ نے ان کو رام کر دیا ہے. آپ کا موقف تو میں واپس آ کے لوں گی, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ پہلے بیرسٹر عامر حسن صاحب کو سنیں. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آج جب میں بلاول صاحب کو سن رہی تھی تو مجھے ایک کنٹینٹمنٹ ملی. مطلب ہمیشہ ویسے تو بلاول بھٹو صاحب کو سن کے بڑا اچھا لگتا ہے, کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے کہ بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں, بڑی جامع بات کرتے ہیں, اور تقریر کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں تو کہوں گی کہ جی میں تو ان کی فین ہوں, اچھی بات ہے. بٹ آج مجھے یہ کنٹینٹمنٹ ملی کہ انہوں نے اس وزیر اعظم کی تعریف کی جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے, اور اس وزیر اعظم کی تعریف کی جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, جس کا تعلق نون لیگ سے ہے, اور اس وزیر اعظم کی تعریف کی جس کو ظاہری سی بات ہے وہ چاہتے بھی تھے کہ وہ وزیر اعظم بنے, لیکن بیچ میں ایک بڑا رف پیچ آیا تھا. تو اب جب تعریف ہو رہی ہے, بجٹ پر تعریف ہو رہی ہے, بجٹ میں باقاعدہ طور پر مشاورت کرنے پر تعریف ہو رہی ہے, بے نظیر انکم سپورٹ کے 20% انکریز پر تعریف ہو رہی ہے, تو سر میں یہ مان کے چلوں, اور یہ پکا ہے آپ کی طرف سے, ایک دم پکا ہے کہ ایوری تھنگ از فائن بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این, اور اب حکومت بالکل سموتھ طریقے سے چلے گی, اب آپ لوگ بالکل ناراض نہیں ہوں گے اور کوئی پرابلم نہیں آپ کے بیچ میں, ایسا ہی ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے پالیٹکس میں ڈے ٹو ڈے میٹرز ہوتے ہیں. آپ ہمیں اگر جج کریں گے صرف اس بات پہ کہ چیئرمین صاحب نے آج پرائم منسٹر کی تعریف کی ہے اور یہ پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر ہیں, تو کیا پی ایم ایل این کے پاس اتنی اکثریت ہے کہ وہ میاں شہباز شریف صاحب کو یہ کسی کو بھی پرائم منسٹر بنا سکتی ہے؟ طاقت تو یہ پیپلز پارٹی کی ہے کہ میاں شہباز شریف آج پرائم منسٹر ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں اس طرح لیجئے کہ پاکستان کے اندر جہاں 10-15 سیٹوں والا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے 400 کی اسمبلی میں, وہاں پہ ایک بڑی جماعت بغیر کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر بناتی بھی ہے, اپنا حصہ بھی نہیں لے رہی اور اچھے کام پہ تعریف کرتی ہے. میں نے ایسے ہی لیا ہے بیرسٹر صاحب, میں نے ایسے ہی لیا. آپ نے شاید میرا ابتدائیہ غور سے نہیں سنا اور میرا سوال بھی غور سے نہیں سنا. میں نے سارا سنا ہے, مجھے لیا ایسے ہی ہے. میرے بارے میں تو مس کوٹیشن نہ کریں, باقی آپ کا جو دل کرتا کریں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اب پاکستان کے وزیر اعظم پر بھی تنقید کرتے ہوئے ہاتھ ہولہ رکھا جائے گا, ناراض تو نہیں ہوا جائے گا. ہم نے کبھی بھی دیکھیے کوئی تنقید بتائیں میاں شہباز شریف پہ کوئی ایسی کی گئی ہے ہمارے پارلیمنٹ یا ویسے کسی سے کی گئی ہے. میں آپ کے شوز میں ایک عرصے سے آ رہا ہوں, پی ٹی وی پہ جب سے آئی ہیں تب سے آ رہا ہوں, میرا کوئی ایک پروگرام نکال لیں کہ جس پہ ہم نے میاں شہباز شریف پہ کوئی تنقید کی ہے. دیکھیے پاکستان کا معاملہ ہے, گورننس کا معاملہ ہے, مشترکات کا معاملہ ہے. یہ گورنمنٹ بنوائی کس نے ہے, بنائی کس نے ہے, چلائی کس نے ہے, پچھلی گورنمنٹ کے خلاف عدم اعتماد کروایا کس نے ہے, گھر کس نے بھیجا ہے. تو ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. دیکھیے اختلافات کہاں پہ پیدا ہوتے ہیں, کیا ایک پارٹی میں نہیں ہو جاتے ہیں؟ کیا میاں شہباز شریف سے ایون ان کے بھائی ہوں یا ان کے پریزیڈنٹ ہے پی ایم ایل این کے, وہ بھی تنقید کر دیتے ہیں, وہ بھی بات کر دیتے ہیں. تو پارٹیز کے ودن پارٹی اختلافات ہوتے ہیں. اچھا ہمارے اختلافات کیا ہوتے ہیں؟ ہم جو چیزیں پرائم منسٹر نے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیئرمین بلاول بھٹو کی ایک ڈیوٹی لگائی, ضرورت تھی, کیا اس میں کوئی کمی رہی؟ اچھا اور کیوں گئے؟ یہ نمائندگی حکومت پاکستان کی بھی تھی اور ریاست پاکستان کی بھی تھی. چیئرمین صاحب نے وہ نمائندگی کی اور اس میں ہم نے کوئی کمتری محسوس نہیں کی. بالکل نہیں کی. یہ ملک وقار کا معاملہ اور آپ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں نا کہ بہت وزیر اعظم کرتے ہیں. صاحب میں دیکھیے میں نے پرائم منسٹر یہ پوائنٹ اور یہ اپرچونٹی بلاول کو بھی دی. میں پرائم منسٹر یہ ضرورت تھی, یہ ضرورت تھی, یہ احسان نہیں تھا, یہ ضرورت تھی. یہ آپ بھی جانتی ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, اور یہ بلاول صاحب بھی فرق رہے ہیں نا, وگرنہ ڈیلیگیشن تو انڈیا کا بھی گیا تھا. یعنی کہ شہباز سرکار کی طرز سیاست پر اب آپ کو کوئی گلہ نہیں ہے؟ نہیں, ہمیں شہباز شریف صاحب کی ذات تک, شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے میں شاید ان کی پارٹی میں بھی اتنے لوگ متفق نہیں تھے جتنا یہ پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے. اور میں یہ آپ کو اس کا تجربہ میں ذاتی طور پہ بتا سکتا ہوں. آپ چاہے اسے آئرونک وے میں اچھا میں اڑا دیں, میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ کام پچھلے 4 سال کا کام ہے. حقیقت بتانے سے پہلے میں ایگری کر رہی ہوں, کیونکہ نون لیگ نے تو اشتہار چھپوائے تھے نواز کو نواز دو. میں ایگری کر رہی ہوں کہ شہباز سرکار کو, شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنانے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو آپ اس سے پھر انہیں قائم رکھنے میں بھی ہمارا کردار ہے, انہیں بنانے میں بھی ہمارا کردار ہے, اور انہیں کامیاب کرنے میں بھی ہمارا کردار ہے اور رہے گا. اس لیے کہ پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. اگر تو ذاتیات پہ پالیٹکس کرنی ہے, اپنے اناؤں سے نکلنا نہیں ہے, تو پھر ایسے نہیں ہوگا. دیکھیے پاکستان کے اندر کیا پاکستان کی اکانومی برے حالات میں نہیں ہے؟ کیا ہمارا ایسٹرن بارڈر ہوں وہاں پہ تو خطرہ تھا. اب آپ کا افغانستان والا بارڈر بھی دیکھیے, ایران والی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. دنیا میں جس طرح ہمارے ساتھ
کیا جا رہا ہے تو کیا ہمیں اس وقت آپسی اختلافات کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے؟ اور پھر وہ جماعت، یہ دیکھیے بینیش آپ تو پیپلز پارٹی کی ہسٹری سے واقف ہے، مجھے پتا ہے آپ بی بی کی سب سے بڑی فینز میں سے ایک فین ہیں، آپ بتائیے کہ پیپلز پارٹی نے کب کبھی اختلاف کیا ہے؟ جب ضرورت پڑی، میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، ہمارے ساتھ بڑے اختلافات تھے، زرداری صاحب ان کے دور میں جیل کے اندر تھے، لیکن 8ویں ترمیم ختم کرنے کا معاملہ آیا، کیا بی بی نے ساتھ نہیں دیا؟ فارن افیئرز کمیٹی کی بی بی چیئرپرسن نہیں بنی؟ کیا ملک پیپلز پارٹی نے کبھی چھوٹا کردار ادا کیا ہی نہیں ہے؟ کبھی ذاتیات کے اندر، انا کے اندر پیپلز پارٹی کا رہنا یہ پیپلز پارٹی کا خاصہ ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے دوسری سیاسی جماعتیں بھی سیکھیں۔ اس وقت ملک کو ایک سٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے، ملک کو ایک مضبوط موقف کی ضرورت ہے۔ جماعتوں کو آپ سے کھانا چاہ رہے ہیں نا، ابھی میں ان سے پوچھ لوں گی تو وہ تو کہیں گے آپ ان سے انہیں چھوڑیں، مجھے پورا کر لینے دیں۔ آپ نے جو بات کی تھی، دیکھیں ہمارے اختلافات جب تک مشاورت رہے گی، اس دفعہ مشاورت ہوئی، ہم نے بتا دیا، جب مشاورت نہیں ہوگی اور ایک ایسی جماعت سے جس کی وجہ سے آپ کی حکومت قائم ہو تو پھر بھی ہم بتا دیں گے۔ تو جب مشاورت ہوگی اور کام اچھے ہوں گے تو ملک کو بھی فائدہ ہوگا، جمہوریت کو بھی فائدہ ہوگا، پارلیمنٹ بھی مضبوط ہوگی۔ اور اگر ایسا عمل نہیں ہوگا تو پھر ہم گلہ تو کریں گے، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں۔ یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ جمہوریت کا بنیادی جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ہی پیپلز پارٹی کرے گی۔ نہ ہمیں کوئی مخالفت ہے پی ایم ایل این سے، ہم ان سے بھی زیادہ ہمدرد ہیں اس وقت اگر ہم نے حکومت بنائی ہے۔ شاذرہ صاحبہ، یہ آپ سے بھی زیادہ آپ کے ہمدرد ہیں۔ اس جملے کو اب آپ پکڑ کے پورے شو میں پیپلز پارٹی کے اوپر کامنٹ کیجئے گا۔ ویسے نون لیگ کی طرف سے نا اتنا ایگریسو کامنٹ کبھی بھی نہیں آیا پیپلز پارٹی کے اوپر، پیپلز پارٹی کی طرف سے پھر بھی ایگریسو کامنٹس آ جاتے ہیں، لیکن آج تو ایٹ لیسٹ آج کے دن کی حد تک یہ آفیشیل ہو گیا ہے فرام دا پیپلز پارٹی سائڈ، فرام دا آفیشیل ورژن آف پاکستان پیپلز پارٹیز اسپوکس پرسن وچ از رائٹ ناؤ بیرسٹر صاحب، کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی من مٹاؤ ہوتا ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، یہ صرف جمہوریت کے لیے ہوتی ہے، اینڈ آئی ایم شیور یو آر ناٹ گونا ٹیک اٹ ویری سیریسلی۔ نہ آپ نے ماضی میں اس من مٹاؤ کو زیادہ سیریس لیا ہے، نہ اب لیا ہے، لیکن آج کے دن کے لیے ایک آتھرائزیشن تو آپ کو مل گئی ہے کہ وین بلاول بھٹو از اسٹینڈنگ اور وہ پریز کر رہے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ کیا بجٹ ہے، کیا ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے جو ہے مشاورت کی ہے، ہمارے پوائنٹرز کو آپ نے بجٹ میں شامل کیا ہے، تو اتنی ہی انوالومنٹ ان کو آگے چاہیے، تو اتنی ہی انوالومنٹ آپ ان کو دیتے رہیں، آپ کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ جی بہت شکریہ بینش۔ دیکھیے آج سب سے پہلے تو میں یہ بات ضرور کروں گی کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک بہت اچھی، بہت جامع تقریر کی، اور ایز اے پاکستانی انہوں نے تقریر کی، جو کہ اس وقت کی ڈیمانڈ تھی، اس وقت کے وقت کا یہ تقاضا تھا کہ ایک پاکستانی کے طور پہ انہوں نے بہت اچھا اپنا جو ان کا دورہ رہا اس کے بارے میں بھی بتایا، اور اس کے بعد انہوں نے بجٹ کے بارے میں بھی بتایا، کیونکہ تمام لوگوں کو پتا ہے، تمام پارٹیز کو پتا ہے کہ ہم اس وقت کا یہ بجٹ جو لے کے آئے ہیں یہ کتنی مشکلات میں سے نکل کے آئے ہیں۔ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا، جو کہ پچھلی جماعت اس کو چھوڑ کے گئی تھی۔ اس مشکل میں سے نکال کے، آئی ایم ایف کے پروگرام میں سے بھی گزر کے، بہت سارے مشکل فیصلے کر کے، جس میں کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنا سیاسی قربانی دینی پڑی، لیکن ہم نے یہی سوچا کہ ریاست پہلے ہے، سیاست بعد میں ہے، اور اس میں ہم ہمیشہ اس چیز کو ہم کہتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمارا ساتھ دیا۔ ایک فریم ورک بنا جب حکومت بننی تھی، بلکہ شروع میں پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو بھی آفر کی تھی کہ اگر آپ حکومت بنانا چاہیں تو آپ بنا لیں، لیکن انہوں نے اس آفر کو رد کیا۔ پھر ہمارا ایک فریم ورک بنا، ہم اس کے بعد بھی ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ حکومت کا بھی حصہ بنے، یہ کیبنٹ کا بھی حصہ بنے۔ بہرحال یہ ہر پارٹی کا اپنا ایک سوچ ہوتا ہے، اپنا ایک ان کا ویژن ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ آئینی عہدے لیں گے لیکن سپورٹ کریں گے حکومت کو، جو کہ انہوں نے کیا۔ اور میں یہ بیرسٹر صاحب کی اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ تھوڑی بہت مخالفت تو ہو جاتی ہے، لیکن ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ ہم اس بات کو ہم مانتے بھی ہیں، بالکل یہ بات اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ اگر یہ ہمارا ساتھ نہ دیں تو یہ حکومت نہیں بن سکتی۔ تو ہم نے بھی حکومت اسی لیے بنائی کہ ریاست کو، پاکستان کو مضبوط بنا سکے، انہوں نے بھی ہمارا اسی لیے ساتھ دیا کہ پاکستان کو مضبوط بنا سکے، اور تھوڑی بہت مخالفت کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں، بیکاز یہ دونوں میچور پارٹیز ہیں۔ بینش آپ یاد رکھیں کہ ہاں شروع میں ہو سکتا ہے ہماری زیادہ مخالفت ہوتی ہو، لیکن جس وقت بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے تھے،
उस वक्त से इन पार्टीज की एक मेच्योरिटी का सफर शुरू हो गया था, जिसमें ये सोच थी, ये ख्वाहिश थी कि पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए, डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए और आपस में मिल के इस तरीके से हुकूमत चलाई जाए, चाहे आप ऑपोजिशन में हम हो या चाहे इत्तेहादी, लेकिन इस तरीके से एक दूसरे के, क्योंकि ऑपोजिशन का भी बड़ा एक कलीदी किरदार होता है, बड़ा अहम किरदार होता है, तो वो हमने डिसाइड किया। और आज भी आप देखें, और खास तौर पे इस तनाजुर में जिस वक्त के पाकिस्तान का मामला था, जिस वक्त के हमारे दुश्मन मुल्क ने हमारे पे बिला जवाज बिला इश्तियाल हमला कर दिया, एक फैब्रिकेटेड कहानी बना के कि जी वहां पे जो है पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, जो कि वो हमेशा ये करते हैं। तो उस वक्त एक मिसाली इत्तेहाद आपने देखा कि हमारी जमातों के अंदर भी हुआ और गवर्नमेंट और अस्करी क़यादत के अंदर भी हुआ, और उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अस्करी फील्ड में भी बहुत बुरे तरीके से दुश्मन के दांत खट्टे किए, और जो एक सवारती महाज था, डिप्लोमेटिक महाज था, उस पे भी दोनों पार्टीज मिल के इत्तेहादी और पूरी दुनिया के अंदर अपना मौक़िफ़ पेश किया, दुनिया को बताया कि पाकिस्तान तो टेररिज्म का एक वो रहा है, उसके ऊपर टेररिज्म होती रही है, हम तो एक निशाना रहे हैं टेररिज्म के, सबसे ज्यादा तो टेररिज्म की वजह से हमने सफर किया, इकोनॉमिकली भी और ह्यूमन लाइफ के हिसाब से भी, और आज भी कर रहे हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं किया कि हम अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है पाकिस्तान में तो हम फौरी तौर पे बगैर सबूत पेश किए किसी के ऊपर इल्जाम लगा दें, हालांकि बहुत हद तक हमें पता भी होता, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि दो आटमी ताकतों के दरमियान अमन कायम रहे, ताकि उसी से खत्ते में भी अमन कायम रहे। हाँ, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे जरूर कर दूंगी एंड में कि जो तीसरी पार्टी है उन्होंने बहुत ही इमेच्योरिटी से भी ज्यादा, मैं कहूंगी आज तो उन्होंने, किसकी बात कर रही हैं आप? नाम लेके सीधी बात में बैठी हैं शजरा, अब तो वजीर भी हैं और वजीर भी मौसमियात की, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर मेरे शो का मौसम आप इस कमेंट के बाद बदल दें, आई रियली डोंट बॉदर अबाउट दैट, लेकिन आप नाम तो लेना किस पार्टी की, एमक्यूएम की बात कर रही हैं, किस पार्टी की बात कर रही हैं? मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ, जो पीटीआई ने, अच्छा, पीटीआई ने जिस तरीके से माहौल को आज खराब किया, और जिस तरीके से एक बात जो पाकिस्तान की हो रही है, जो पाकिस्तान की सालमियत की बात हो रही है, जो पाकिस्तान के मुस्तहकम रहने की बात हो रही है, पाकिस्तान की फ्यूचर की बात हो रही है, चाहे वो इकोनॉमिक हो और चाहे वो हमारे दिफा की बात हो, तो उसके अंदर जिस तरीके से पीटीआई ने एक अजीब तरीके से बदतमीजी की, जिस तरीके से उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया, वो अजीब से प्लेकार्ड्स वो लेके आए हुए थे उर्दू में लिख के, फिर उन्हीं प्लेकार्ड्स को उन्होंने वो बना के उनके वो तो उसके अंदर वो करना शुरू कर दिया, अजीब सा उनका मतलब है वो था, अजीब उनका एटीट्यूड था। और उन्होंने उनका जो एक मेंबर है आफरीदी, इकबाल आफरीदी, उन्होंने, मैं आपको ये भी बता दूं कि डायरेक्ट हमला कर दिया जो हमारे वजीर खजाना, उन्होंने हमला करने की कोशिश की, और उनकी तकरीर के दौरान उन्होंने उनके ऊपर बिला जवाज फिजिकली हमला करने की कोशिश की, और वो जिस तरीके से फिर सिक्योरिटी को बुलाना पड़ा, और सिक्योरिटी को बुला के उनको हैंडल करना पड़ा, तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया था। कम से कम हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वक्त जिस वक्त खित्ते में भी इतनी तशवीशनाक सूरत हाल है, और हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, और आज तमाम जमातें वहां पे कम से कम ये जरूर इस चीज में इकट्ठी होकर बात करेंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, पाकिस्तान की सब तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे दुश्मन से, जो कि किसी हद तक भी जा सकता था, लेकिन हमने अपनी अस्करी और सियासी क़यादत में मिलकर उसका मुकाबला किया, तो इन्होंने उस चीज को अप्रिशिएट करने की बजाय इन्होंने एक माहौल को खराब करने की कोशिश की, अजीबोगरीब इन्होंने नारे वहां पे लगाने शुरू कर दिए, और इनका एक ही यहीं पे होल्ड कर लें शजरा, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत सी बातें इकट्ठी हो गई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि पीटीआई को मैं यहाँ पर शामिल कर लूँ। शफकत अब्बास साहब, आपने अपने दोनों कॉलीग्स की बातें सुनी, यहाँ से क्यों ना शुरू करें कि आप लोगों ने माहौल ख़राब कर दिया है,
शफकत साहब, मैं तो कुछ और आपसे बात करना चाह रही थी। मैं तो आपसे सवाल ये करना चाह रही थी कि भाई बिलावल की तकरीर आपको कैसी लगी, आप बताएं उन्होंने जो तारीफ़ की वो सही की कि गलत की। लेकिन हमेशा की तरह मुझे आपसे बिल्कुल ऑफ ट्रैक होकर के क्वेश्चन जो है वो करना पड़ रहा है, और मुझे क्वेश्चन आपसे इसलिए ये करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता आपने बिलावल साहब की तकरीर सुनी या नहीं सुनी, और जिस तरह से डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि आपने माहौल ख़राब कर दिया। आप हर दफ़ा आते हैं माहौल ख़राब कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। मैं आपके सवाल का जवाब भी ज़रूर दूंगा, लेकिन मेरे मोहतरम जो बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे, पहले तो उनकी बात का मैं जवाब दूंगा कि ये गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है। वज़ीर मुल्क के सदर जो हैं वो आसिफ जरदारी साहब हैं, सेनेट के चेयरमैन जो हैं वो गिलानी साहब हैं, केपी में गवर्नर इनके हैं, बलूचिस्तान में गवर्नर इनके हैं, सिंध में इनके गवर्नर हैं। मुझे नहीं समझ आती कि सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये संभाल के बैठे हैं, और मजीद क्या गवर्नमेंट का ऐसा होना होता है, क्या ई लॉजिक है इनकी। मैं सच्ची बात है सलूट इनको पेश करता हूँ कि सारा कुछ लेके भी बैठे हैं और कहते हैं जी नहीं हम तो गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है। 4 दिन उनको दबाते हैं। एक मिनट बैरिस्टर साहब, एक तो अपनी बारी पे बोलेंगे, और शफकत साहब वैसे कितनी बारीक नजर रखी हुई आपने पीपल्स पार्टी पे, क्या बात कर दी आपने। नहीं अभी सर उनका कमेंट कंप्लीट होने दें फिर। जी शफकत साहब बोलिए, जारी रखिए। मुझे नहीं पता कि मैं पिछले 10 दिन से 12 दिन से तकारीर सुन रहा हूँ, सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान ये बजट जो है ये मुल्क दुश्मन है, ये बजट जो है ये किसान दुश्मन है, ये बजट मजदूर दुश्मन है, ये बजट सनतकार दुश्मन है, ये बजट तो इस काबिल ही नहीं है कि वो इसमें ईवान में पेश किया जाता। मुझे नहीं समझ आ रही कि एक दिन में उस बजट ने कौन सी दूध की नहरें बहाना शुरू कर दी कि आज वो बजट इनको पसंद आ गया। उस बजट में कौन सी इतनी मेजर तब्दीलियां आ गई कि ये बजट आज क्या बात है इस बजट की। वो या तो फिर आज बिलावल साहब गलत कह रहे थे, या फिर इनकी पूरी लीडरशिप जिसमें बड़े बड़े नाम हैं वो सारे गलत कह रहे थे। एक बंदे ने भी बजट को सपोर्ट नहीं किया। मैंने 40 बंदों की तकारीर सुनी है, हर बंदे ने इस बजट को इतना क्रिटिसाइज किया है, और उसका वो जो वाकई बजट है इस काबिल को उसको क्रिटिसाइज किया जाए, किसी बंदे के लिए किसी शोबा जिंदगी के लिए उसमें कुछ नहीं है। बिल्कुल ये ठीक कहते थे, मैं इनके साथ एग्री करता हूँ, इनकी जितनी बातें थी वो सारी ठीक थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक दिन में उसमें क्या तब्दीलियां आ गई बजट में कि आज ये बजट जो है वो बिल्कुल हर बंदे के लिए काबिल कबूल हो गया, और ये बजट ऐसा है जो मुल्की मईशत को 4 चांद लगा देगा। तो खुदारा को मुनाफकत की भी हद होती है। पता था हमें कि इन्होंने आखिर में यही करना है, तकारीर करवानी है बाकी सबसे, और जो इनका जब चेयरमैन आएगा तो वो कबूल कर लेगा। लेकिन उन बंदों का भी ख्याल किया करें जिनको पार्लियामेंट में भेजा है, उनकी भी कुछ इज्जत का ख्याल कर लिया करें। उनसे आप क्या क्या कहलवा देते हैं और फिर कोई तब्दीली भी नहीं आती और फिर आप उसको कहते हैं नहीं सब कुछ ठीक है। उनकी इज्जत का ख्याल करें। उनमें ऐसे लोग भी हैं जो 10वीं बार 8वीं बार इस पार्लियामेंट का हिस्सा है। और डॉक्टर साहबा, मुश्किल हालात में आपने हुकूमत संभाली है, आपको हुकूमत मिल गई है, आप शुक्र करें। इससे ज्यादा भी आपको कोई अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं एक और बात आपके तवस्सुत से सलाम पेश करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, जो उन्होंने अमेरिका का सदर है उसको नोबल इनाम के लिए नामजद किया है। उसको नोबल क्या सुना मैंने? एक मिनट, मुझे तो चक्कर आ गए। क्या सुना? आप लोग तो लॉबी कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को अपनी तरफ करने के लिए। क्या बोल रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में? ये कुछ गलत तो नहीं मैंने सुन लिया? क्या बोल रहे हैं आप? ये बात आप नहीं सुन सकेंगी। शफकत अब्बास साहब, अगर आप थोड़ा सा पानी पी करके मेरा अगला सवाल ले लें, देती हूं आपको, बैरिस्टर साहब को मौका देती हूं, मैं पहले अपना तो कंप्लीट कर लूं। अच्छा शफकत भाई, मेरा तो सवाल सुन लेना। आपने बड़े शौक से बैरिस्टर साहब को जवाब दिया, बड़े शौक से आपने डॉक्टर साहब को दिया। अच्छा मेरा तो सवाल, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जब बिलावल ने मेरा वो सलाम जो है वो सलाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वजीर आजम पाकिस्तान को, बिलावल साहब को मेरा सलाम पहुंचा दें। ये मुझे अब लग रहा है अंगूर खट्टे हैं। ये अब आप जेलसी में सलाम दे रहे हैं ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल से मुलाकात कर ली, शहबाज सरकार की तारीफ कर दी, तो अब आपको हो रहा है कि हमारे तो लॉबी के और अमरीकी चैप्टर के करोड़ों रुपए डूब गए। तो पता नहीं क्यों मुझे जलन की बू आ रही है। एक चीज और सर ऐड कर लें। आप सरकारी टीवी पे बैठी हैं, फिर मेरी आप बात नहीं चलाएंगी, मेरी बात सुन ले। शफकत भाई, आपको मुलाकात अगर मुलाकात की है तो उसके बदले में बहुत कुछ दिया है। भी बैठे हैं शफकत भाई,
آپ بھی اپنی مرضی کی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کی آواز تو نہیں بند کی, آپ بھی سرکاری ٹی وی پر بیٹھے. میں آئی ہوں تو میں ہی لے کر آئی ہوں نا آپ کو سرکاری ٹی وی پر. فواد چودھری صاحب یا عمران خان کے دور کے اندر, آپ کے لیڈر کے دور کے اندر آپ پیپلز پارٹی کو بلاتے تھے سرکاری ٹی وی پہ, آپ نون لیگ کو بلاتے تھے سرکاری ٹی وی پہ, آپ ہم جیسے اینکرز کو تجزیہ کار کے طور پر بلاتے تھے. آپ تو بلاتے ہی نہیں تھے کسی کو. آپ تو شکر کریں گے میں آئی ہوں تو میں آپ کو لے کر کے آئی ہوں, کوئی آپ کو نہیں روک سکتا جب تک آپ سیدھی بات میں بیٹھے ہیں. لیکن میری بات سنیں نا. اچھا سوال نا, میری آپ کی بات نہیں ہے, سوال مجھے کوئی شوق نہیں ہے. جب بلاول نیتن یاہو کے اوپر تنقید کر رہے تھے, نریندر مودی کو سرنڈر مودی کہہ رہے تھے, تو تب آپ کیوں شور مچا رہے تھے؟ وہ بات بھارت کی کر رہے ہیں, بات نیتن یاہو کی کر رہے ہیں, آپ بلاول کے اوپر شور مچانا شروع. تقریر تو سن لیتے, اتنی اچھی تقریر تھی, تقریر تو سنتے تاکہ میں آپ سے تقریر کے اوپر کامنٹ لیتی. شور بعد میں شروع ہوا ہے. انہوں نے تقریر میں ہمارے لیڈر کو برا بھلا کہا ہے, تو اس کے بعد ہم نے احتجاج کیا ہے. اچھا برا, ٹھیک ہے, کیا برا بھلا کہا ذرا مجھے تو بتا دیں. اس کا جواب ایسے بیرسٹر صاحب دیں گے, لیکن مجھے کچھ سننے میں نہیں لگا. مجھے تو انہوں نے نام بھی نہیں لیا آپ کے لیڈر کا. بلاول صاحب کی ساری باتیں بلاول صاحب میری بات سنیں, کچھ بھی نہیں بولا. جی اللہ کرے گا وہ میچور ہو جائیں گے, اللہ کرے گا وہ میچور ہو جائیں گے. ان کی ساری باتیں کرنے والی نہیں ہوتی, بہت ساری باتیں وہ ایسے کر جاتے ہیں جو نہیں کرنے والی ہوتی. چھوڑ دیں, اللہ کرے گا میچور ہو جائے. بیرسٹر صاحب چلے جی, میں نے چھوڑ دیا. بیرسٹر صاحب اب اس کو پکڑ لیں گے. جی بیرسٹر صاحب پکڑیے, ان کے سوال, ان کے اعتراضات اور ان کی آپ تسلی کرائیے, کیونکہ دیکھیں یہ بھی آپ کی فیملی کا حصہ ہے, آپ کی پارلیمان کی فیملی کا حصہ ہے. دیکھیں آپ سارے لوگ جو پولیٹیشن ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی سوشلائز کرتے ہیں نا, ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, دوستی دشمنی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے. ان کے اعتراضات دور کریں. جی دیکھیے اعتراضات تو کیا دور کرنی ہے, میں صرف گوش گزار کر دیتا ہوں چند باتیں. 2 سال پی ڈی ایم کی حکومت تھی, الوی صاحب صدر تھے, کیا پی ٹی آئی حکومت میں تھی؟ 2 صوبوں کے اندر ان کی حکومت تھی, کیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ان کی حکومت تھی؟ اور صرف یہ پارلیمنٹیرین نہیں ہیں شفقت صاحب, ساتھ ساتھ وکیل بھی ہیں. انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چیئرمین سینٹ حکومت کا نہیں ہوتا. چیئرمین سینٹ جو پارٹی سینٹ میں سب سے بڑی ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے, اور وہ پیپلز پارٹی کا اس وقت بھی سینیٹر سب سے زیادہ اس کے ہیں. تو تھوڑا سا اگر آئینی معاملات کو سمجھیں, حکومت میں ہونا اور بات ہے. صدر جو آپ کا میں نے بتا دیا, الوی 2 سال صدر تھا, کیا پی ٹی آئی کی حکومت تھی؟ پی ڈی ایم کی حکومت. تو کہ منافقت کسے کہتے ہیں پھر؟ اسے منافقت ذرا آپ مجھے بتائیے. منافقت اسے کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں آپ کی 2 حکومتیں تھیں, اور پنجاب میں اور کے پی کے میں, اور آپ اپوزیشن بنے ہوئے تھے. منافقت اسے کہتے ہیں کہ آپ لوگ 100 لوگ ہیں اور آپ کی اتنی وزن نہیں آپ کو آپ کا لیڈر دیتا کہ آپ بھاگ کے ادھر جاتے ہیں مشاورت کے لیے. کوئی فیصلہ آپ کرنے جوگے ہے ہی نہیں ہے, کوئی بات آپ کرنے جوگے نہیں ہیں کسی طریقے سے. دیکھیے بار بار اس بات کو سمجھ لیجئے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں. آپ کا تو صدر, چیئرمین اور جنرل سیکرٹری ایک دوسرے کو کوسنے دے رہے ہوتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو غدار اور اسٹیبلشمنٹ کے بندے کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم یہاں پہ جمہوریت میں ایک حکومت ہے, اسے سپورٹ کر رہے ہیں پارلیمنٹری طریقے سے, بغیر حکومت میں شامل ہوئے. اگر ہم نے آئینی عہدے لیے ہیں تو آئینی عہدے اس لیے لیے ہیں کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا ایک پارٹی سارے عہدوں پہ بیٹھی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ جیسی پارٹی اگر جمہوریت کی طرف واپس آنا چاہے تو اس کے لیے کوئی دروازے کھلے رہیں. لیکن آپ کی عادت ہے کہ آپ الوی کے دروازے پہ جاتے ہیں, باجوہ سے پچھلے طریقے سے ملاقاتیں کرتے ہیں, لیکن آپ سیاسی قیادت سے ملاقات نہیں کرتے. دوسری بات, آپ پتہ نہیں بلاول صاحب نے کیا برا بھلا کہا. ہاں نیتن یاہو کو کہا, ہاں وہ آپ کا لیڈر ہے. بینش آج کل بڑی مزے کی بات ہے, 2 سسرالیوں کی لڑائی ہو رہی ہے. اچھا, بھٹو صاحب کے سسرال کی عمران خان کے سسرال سے جنگ ہو رہی ہے. اب ہم لوگ تو ہیں بھٹو صاحب کے سسرال کے ساتھ, اور یہ لوگ ہیں عمران خان کے سسرال کے ساتھ. مصیبت پڑی ہوئی ہے یہ. اب اس مصیبت کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے اب کیسے انکار کریں گے کہ وہ ان کے سسرالی نہیں ہیں؟ کیسے انکار کریں گے کہ ان کی جو بیوی ہے وہ نہیں ہے؟ کب سے یہ ہم کہہ رہے ہیں. حکیم سعید کی بات سنیں, ایدی صاحب کی بات سنیں, دنیا کی بات سنیں. جب لنڈن میں ایک مسلم میئر الیکشن لڑا تھا تو یہ ایک یہودی کی لابنگ کر رہے تھے. تو ہمیں آ کے منافقت نہ دکھائیں 4 انچ کا کارڈ پکڑ کے. تو مرد آباد سے کچھ نہیں ہوتا. مرد آباد اس ذہنیت کے ساتھ ہے. پیپلز پارٹی وہ ہے جس نے پاسپورٹ پہ لکھوایا ہے
کہ اسرائیل کو کوئی نہیں تسلیم کر سکتا. یہ ہمارا دیا ہوا 1973-74 کا پاسپورٹ ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. فلسطین کو پہلی دفعہ یاسر عرفات کو اور حکومت کو ہم نے مانا. آج بھی دنیا کے اندر جا کے جو انہیں ایکسپوز کر رہا ہے نیتن یاہو کو اور ان کی جارحیت کو, وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ہے. ان کے چیئرمین کی تو ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے اپنے سسرال کے خلاف, اور جو کچھ کہ, تو اس لیے منافقت چھوڑے, سیدھی سیدھی باتوں پہ آئیں. پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے ہم ان سے لڑنا نہیں, یہ تو اپنے ہمدرد نہیں ہے. میں یہی کہنے والی تھی, مجھے آخری یہ تو اپنے ہمدرد نہیں ہے. ان کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں تھی, ہم نے کہا آ جائیں آپ حکومت بنا لیں, یہ بھاگ گئے. ان میں تو حکومت بنانے کی جرت نہیں ہے, یہ کسی عہدے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ وزیر اعظم ہو کے بھی نہیں بیٹھ سکتے ان کے سامنے. تو یہ ان کا حال ہے, انہیں چھوڑیں. انہیں پھر کوئی باجوہ کی تلاش ہے, انہیں پھر کسی فیض حمید کی تلاش ہے. ملک حالات بدل چکے ہیں, یہ جمہوریت کے کوئی ہمدرد نہیں ہیں. انہیں کوئی پھر ان کا اشتہار ہے کہ ایک عدد ابو انہیں چاہیے. اب کوئی ابو نہیں مل رہا جو گود میں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا نا IBISI اگر فون ٹیپ کرتی ہے تو کرے, میں وزیر اعظم ہوں, میں کہتا ہوں کرو. ارے ہمیں جمہوریت کے سبق نہ سکھاؤ. اگر آج ملک کے اندر سیاسی طاقت کم ہوئی ہے تو وہ آپ نے کی ہے. آپ نے تو ویسے آج ٹو مچ ہی کر دی ہے. میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں, شفقت صاحب آئین پڑھتے ہیں, مجھے اب بتائیں کہ الوی 2 سال تھا تو حکومت ان کی تھی. اب مجھے بھی ذرا بتائیں, منافقت نہ کریں. آپ نے آئینہ دکھا دیا شفقت صاحب کو. شفقت صاحب میں آپ کامنٹ کر لیں لیکن میرا کامنٹ لے لیں, میرا سوال نہیں ہے سر, کوئی سوال نہیں ہے, کوئی سوال نہیں ہے, میرا ایک کامنٹ ہے. شفقت صاحب ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کمپلین کر رہے تھے کہ بلاول صاحب نے آپ کے لیڈر کے بارے میں کچھ بول دیا. سر جہاں تک مجھے پتا اور جو میں نے سنا, انہوں نے آپ لوگوں سے ایک اپیل کی ہے, انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے بلاول صاحب نے, اور بلاول نے یہ ریکویسٹ کی آپ لوگوں سے کہ عوام کے مسائل بھی ایوان میں اجاگر کریں. آپ نے جو بھی کرنا ہے شور شرابہ کرے لیکن عوام کے مسائل بھی اجاگر کریں. تو اس حساب سے بیرسٹر صاحب نے تو بہت اپنا آج جاہو جلال دکھا دیا, بلاول صاحب نے تو اتنا بھی نہیں دکھایا. تو آپ ذرا ان کے جو کامنٹ انہوں نے جو آپ کو مشورہ دیا اس پہ عمل کریں گے کہ نہیں؟ کوئی عوام دی بھی گل کر لو شفقت صاحب, کوئی بجٹ دی بھی گل کر لو, کوئی تسی شیڈو بجٹ پیش کر دے, کچھ تسی میری گل کر دے کہ جی اننا ٹیکس کٹ رہا ہے یا انی تنخواہاں ہو گیا نے, کچھ ساڈی بھی گل کر دے تے اسی تواڈے نال ہوندے. جی سر. میرے خیال میں جتنا بجٹ پر پاکستان تحریک انصاف بولی ہے اور جتنا ان کو آئینہ دکھایا ہے بجٹ کا, اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں بول سکتا. آپ نے شاید صرف کوئی اینک پہنی ہوئی ہے جس میں آپ کو صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی نظر آتی ہے. مجھے انہوں نے کیا آئینہ دکھانا ہے, یہ خود آئینہ دیکھیں اور یہ اس میں شرم محسوس کریں کہ منافقت کی وہ آخری حدیں بھی کراس کر گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اور یہ میری آواز بھی تھوڑی اگر مجھے بھی آ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نوبت نام کا مجھے نہیں جواب دیا, نہ ڈاکٹر صاحبہ نے اور نہ مجھے بیرسٹر صاحب نے جواب دیا ہے, نہ بیرسٹر صاحب نے مجھے جواب دیا ہے. ہم جمہوریت کے لیے لڑتے رہیں گے, اور آپ یہ جو سہمی جمہوریت آپ چلا رہے ہیں, ہمیں یہ جمہوریت قبول نہیں ہے. ہم نہ اس ہائبرڈ نظام کو مانتے ہیں اور نہ ہی اس کے پیروکار ہیں. یہ مبارک کو پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو شرم بھی نہیں آتی. ایک جمہوری آدمی جس کی ساری زندگی ایوان میں گزر گئی ہے, وہ کہتا ہے اس ملک میں ہائبرڈ نظام ہی چلنا ہے. حد ہو گئی ہے, کوئی لمٹ ہوتی ہے. آپ ایک جمہوری آدمی ہیں اور آپ کو اتنا بھی نہیں خیال آ رہا کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نہیں, ایک منٹ, ایسے نہیں, بیرسٹر صاحب پلیز نا سر, I have to go to ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ ایک منٹ سن لے بیرسٹر صاحب, آپ بھی سن لے. ڈاکٹر صاحبہ یہ کس نظام کی بات ہو رہی ہے, یہ کون سا فارمولا ہے, یہ کون سی جو ہے تگڑی یہ ملا رہے ہیں, یہ کیا ہے, ذرا پلیز ذرا اس کے اوپر سے روشنی ڈالیے نا ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیے پی ٹی آئی اس وقت بالکل کنفیوژن کا شکار ہو چکی ہے, اور آپ کو ان کی باتوں سے, ان کی ساری چیزوں سے یہ پتا چل رہا ہے. ایک تو یہ پارٹی خود انتشار کا شکار ہے, بالکل ٹوٹ چکے, ان کو خود اپنی سمت نہیں پتا کیونکہ بہت سارے گروپس بن چکے ہیں. دوسری بات یہ جو کر رہے ہیں, بالکل انہوں نے امریکہ کے اندر اپنی لابینگ فرمز آپ کو پتہ ہائر کی ہوئی تھی, ان کو انہوں نے کتنے ڈالرز نہیں دیے, اور ان کا خیال تھا کہ شاید ٹرمپ ادھر سے ایک فون کال آ جائے گی کہ جی اس قیدی کو رہا کر دو. یہ تو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے, اس انتظار میں بیٹھے بیٹھے آخری وقت آ گیا
کہ ٹرمپ صاحب نے ان کو فون کرنے کی بجائے انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بلایا, انہوں نے ان کو کہا کہ اٹس این آنر ٹو میٹ. اس کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر پاکستان کی تعریف کی, انہوں نے پاکستان کے لوگوں کی تعریف کی, انہوں نے پاکستان کی تعریف کی. اگر انہوں نے ایسا کہا ہے یا کیا ہے, ایک بات. دوسری بات, اگر جو جنگ ہو رہی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان, جو انہوں نے بلا اشتعال شروع کر دی تھی, جو انہوں نے حملہ ہمارے اوپر کر دیا تھا, اگر اس کے اندر ٹرمپ نے ایک ثالثی کا کردار ادا کر کے سیز فائر کرایا ہے, اور اگر انہوں نے کشمیر کا مسئلہ دوبارہ ٹیبل پہ لایا, اس کو انٹرنیشنلائز کیا ہے, تو اس میں تو ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی بات ہے, ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. یہاں پہ پارٹیز ختم ہو جاتی ہیں جہاں پہ پاکستان کا بات آ جاتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ان کے لیے ایسا نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے, بلاول نے کوئی بات کی, میں بالکل اس بات کی آپ کی تائید کرتی ہوں کہ بلاول نے کوئی بات نہیں کی. بلاول صاحب نے صرف یہ کہا کہ آپ بھی کوئی پازیٹیو بات کریں, کوئی پازیٹیو اپنا رول ادا کریں. اگر آپ اس جمہوری اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ایز این اپوزیشن آپ بات کریں عوام کی, آپ بات کریں, ہمیں سجیشنز دیں کہ کس طریقے سے ہم اس بجٹ کو, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس کوئی فارمولاز ہیں تو بتائیں کہ اگر اس میں یہ ہو جائے یا یہ ہو جائے. وی ویلکم دیٹ. ہم نے کہا کہ بالکل ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن ان کا تو صرف اور صرف ایک فوکس ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو رہا کر دیا جائے, اور اس کے اوپر جو الزامات ہیں اور سارا جو پروسیس ہے وہ ختم ہو جائے. اور وہ جو ان کا نعرہ ہوتا تھا اور دعویٰ ہوتا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان, وہ تو اب بالکل ختم ہو گیا, اور اب یہ کہتے ہیں کہ دو پاکستان بن جائیں, باقی تمام قیدیوں کے لیے ایک بات ہو. اور اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. اتنے خرافاتی خیالات شفقت عباس صاحب, ایک نہیں دو پاکستان, توبہ توبہ توبہ, یہ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ ہم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو رہا کریں بغیر کسی قانونی پروسیس کے. عمران خان ان کو چپ اس لیے رہا ہے کہ ان کا لیڈر ملک سے بھاگ گیا تھا جب مشکل وقت آیا تھا, وہ ڈٹ کے بیٹھ گیا ہے اور وہ نہیں ہل رہا. ان کی تکلیف جو ہے وہ بجائے مسلم لیگ نون کی کہ وہ 2 سال سے بیٹھا ہوا ہے, یہ جا کے اس کے پاؤں پکڑ کے بات نہیں مان رہا. عمران خان نہیں ہار مان رہا, عمران خان جیل میں بیٹھا ہے, یہ کریں جو ان کی مرضی ہے. 200 مقدمے بنائے ہیں, 200 اور بنا دے, وہ فیس کرے گا, نہ ملک چھوڑ کے جائے گا, نہ باہر آ کے چپ کر کے بیٹھے گا. اور کسی بھی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں وہ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں اور جیل کے دروازے کھلے ہیں اور وہ خود اپنی مرضی سے باہر نہیں آ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جیل سے باہر ان سے معافی مانگ کے نہیں آئیں گے, ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے نہیں آئیں گے, وہ ملک سے نہیں بھاگیں گے, وہ باہر چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. وہ لیڈر ہے, وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے. جی بیرسٹر صاحب, وہ لیڈر ہیں, وہ سیاستدان نہیں ہیں. آپ لوگ ہیں سیاستدان, اللہ کرے نہیں, ہمیں نہیں وہ کہہ رہے. دیکھیے ہماری تو تاریخ ہے, شہید بھٹو, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری 14 سال قید, تو ہمیں تو وہ نہیں کہہ رہے. ہاں ہم سے سیکھ لیں تھوڑا سا, لیکن ابھی وقت نہیں ہے, ذرا عدالت سے ذرا پکی سزائیں ہو لینے دیں. ابھی بھی بہنیں پیغام تو دے رہی ہیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی ہم سے بات تو شروع کرے. پیغامات تو بڑے آ رہے ہیں, میرے بھائی کو شاید نہیں پتا, کیونکہ روز تو اڈیالہ کا بھی مینیو بدل جاتا ہے نا, کہ کون سا وکیل آج کھانا ہے اور کون سے وکیل کا ناغا ہے. یہ وکیلوں کی سیاست, میرا بھائی بھی بار کی پولیٹکس کرتا تھا 2007 میں, یہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے سارے چمچے کرچے بھاگ گئے, برا وقت آنے پہ سارے بھاگ گئے. تو پھر ہمارے وکیلوں نے سہارا دیا, دلیر ہوتے ہیں, عدالتوں کو جانتے ہیں اور ذرا گھبراتے نہیں ہیں. میں خود بھی ایک لائر ہوں, تو یہ سارے آگے اور یہ کھڑے ہو گئے. وکیل تو نہیں گھبراتے, مجھے شوق یہ آگے کھڑے ہو گئے. مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ گھبرائیں کہ ابھی وہ سکون میں رہے ہیں کہ جی ان کے لیڈر نے تو اپنی مرضی سے باہر آنا ہے. نہیں, ان کے لیڈر نے اب ڈیو پروسیس سے آنا ہے. یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو آج پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, 14 سال جیل میں رہے ہیں, باعزت بری ہوئے ہیں تو باہر آئے ہیں. ہم نے بھی کبھی آپ نے محترمہ کی یہ سنی تھی کہ پہلے آصف علی زرداری کو جیل سے نکالیں تو آپ سے بات ہوگی. حکومت یہ کبھی نہیں ہوتا, یہ بارگیننگ. یہی میں کہتا ہوں کہ انہیں بھی اب پولیٹیکل پارٹی بننا چاہیے, فین کلب نہ بنے. یہ کچھ چمچے ہیں
ایک ان کی رشتہ دار کے کوئی ایک کے ہیں, سیاستدان تو بیچارے ہے کوئی نہیں ہے. تو تھوڑی سی پالیٹکس اگر کریں, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ ہیں ہوش مندی کی بات کریں. آپ اتنے پریولیجز لے رہے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں, عوام کی بات کریں. یہ پریولیجز کی بات شو کے آخر کرنی چاہیے تھی, پریولیجز اور تنخواہوں کی بات. ایسی باتیں نا اینڈ پہ نہ کیا کرے, پروگرام کے شروع میں کر دیا کرے. آئی ہیو ٹو کلوز دا شو. تینوں مہینوں کو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.